سر آپ سے مل کے مجھے ایک تو خوشی ہوئی بیکاز یو آر آؤٹ اسپوکن. دوسری بات یہ ہے کہ آج مجھے پتہ چل رہا ہے سیاستدان کی کتنی کمزوریاں ہیں. بیچارہ کتنا بذات خود ایک سیاستدان جو ہے ایک کروڑوں کی ویگو میں تو جاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ہی از گوڈ سم پارٹ ان ہز ہینڈ اینڈ ہی کین ڈو وٹ ایور ہی فیلس لائک. مگر آپ سے ملنے کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ سیاستدان تو بیچارہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کے پاس تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ایک کسی بھی ادارے کا سنتری بھی اس کو جو ہے جواب دے سکتا ہے, اس کو روک سکتا ہے. سیاستدان کے پاس دو بہانے بڑے اچھے ہیں منجن بھیجنے کے لیے. ایک بہانہ نمبر 1 یہ ہے, وہ کہتے ہیں جی پچھلی حکومتوں نے کچھ نہیں کیا تھا, 70 سالہ 30 سالہ 35 سالہ 50 سالہ گھر عمران خان جو ہے وہ 3-3.5 سالوں میں کیسے صاف کر سکتا تھا, دیٹ واز امپاسبل. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ایک دم سے اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ آور ہو جاتا ہے ایک سیاستدان. اس نے میرے خیال میں کوئی اسلامک ڈگری لی ہے اس کے بیٹے سلمان نے, اور اسلامک کلچر اور اسلامک اس میں مطلب ایجوکیشن میں وہ پاکستانیوں پہ مسلط ہونے کب آ رہے ہیں؟ یہ میرے خیال میں تو ابھی تو نہیں ہونے آ رہے. تو باقی یہ آپ کا اندیشہ یا خوف وہ آپ کی اپنی جگہ پہ, آپ جس قسم کا بھی خوف دل میں رکھیں وہ آپ کی مرضی, میں آپ کو روک نہیں سکتا. سر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے چھوڑا ہی نہیں ہے, وہ تو خود ہی اپنے انٹرویو میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. میرے ایک ایگزیکٹو ہے پرائم منسٹر, اس پرائم منسٹر ہی از ہولڈنگ دا آفس اینڈ ان کے جو ڈائریکٹیوس ہیں اس کو نہ ماننا, ایف آئی اے والوں کی کیا مجال, تو نیب والوں کی کیا مجال, تو کورٹس کی کیا مجال. اچھا آپ میرے منہ سے کیا سننا چاہتے ہیں؟ جو چیف ایگزیکٹو سے اوپر والے ہوتے ہیں نا وہ سارا کام کروا لیتے ہیں. اچھا ہاں تو وجہ یہ ہے کہ یہ چیز وہ خود بھی کہتے ہیں. سر یہ بھی دیکھیں نا, ایک ہم کھل کے بات کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, جرنل بھی اپنے ہیں کرنل بھی اپنے. ایک جرنل صاحب کو ہم نے وزیر اعظم ہاؤس میں آتے ہوئے تو دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے. وقت کا وزیر اعظم جی ایچ کیو میں جاتا نہیں ہے, اور یہاں آپ موقف دیتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ از دا پاورفل اینڈ اسٹیبلشمنٹ از گاٹ آل دا پاور. تو کیسے مان لیں ہم اس موقف کو؟ آپ جہاں غلط کرو گے, لازمی بات ہے ایک جرنل جو ہوتا ہے وہ محب وطن ہوتا ہے, پیٹریوٹک ہوتا ہے, تو اس نے اپنی ہی ہیز ٹو شو دا پیٹریوٹزم. اس کو آپ غلط سمجھ خان کو آپ جیل میں دیکھتے ہیں. میں نہیں سمجھتا عمران خان کو اگر وہ جیل میں ڈالیں گے تو بہت حالات خراب ہو جائیں گے. یہ کچھ آپ لوگ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قائم نہیں کر رہے ہیں کہ ایک قانونی طریقے سے نواز شریف بھی بن ہوئے, زرداری صاحب 11 سال رہے, مگر انہوں نے اس طرح جو ہے یہ آپ بذات خود سمجھ سکتے غداری کے زمرے میں آتی ہیں یہ چیزیں. انہوں نے تو اس طرح کا کوئی ریئیکشن نہیں کیا, پابند سلاسل رہے, اور آپ لوگ اور کوئی بھی ان کو پروف نہیں کر سکے, وہ نکل گئے. تو عمران خان کے لیے ایسا کیوں؟ وہ جو کہتے ہیں اپوزیشن لاڈلا, پھر تو صحیح ہے یہ لاڈلا ہی ہے. میرا جواب آپ پورا سن لیجئے گا. عمران خان کا کردار, زرداری کا کردار اور نواز شریف کے کردار میں بڑا فرق ہے. نواز شریف جب آیا تھا تو اس کی 20-22 کروڑ کی ایسٹس تھے, اور جب وہ اب پرائم منسٹر ہٹائے تو 5-8 ارب ڈالر ہے اس کے پاس. کہاں سے آیا؟ آپ نے تو فورین فنڈنگ چھپائی. اچھا اسی طرح آصف زرداری, پہلے سن لینا, آصف زرداری نے بھی اربوں ڈالر کمائے. عمران خان صاحب کے لیفٹ رائٹ پہ وہ ماضی کے کرپٹ لوگ ہیں, جو آپ نے دیکھا ایک آپ کے وائس چیئرمین صاحب کی ایک چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے کہ انہوں نے موروثیت کو ترجیح دی, اپنی بیٹی کو کھڑا کیا, اور آپ یو ہیو لاس دا سیٹ. اب آپ یہ فرمائیے کہ سیاستدان موروثیت کو ترجیح دینے والے ایسے لوگوں کو اپنے لیفٹ رائٹ رکھے اور اوپر سے کہے جی ہم تو جی شفافیت چاہتے ہیں اس ملک میں, اس ملک کی بقا چاہتے ہیں. تو ایسا ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ماضی کے کرپٹ لوگ وہ آ جائیں؟ کیا عمران خان صاحب کو نہیں پتہ اٹس ناٹ اے مسٹیک ٹو ڈو اے مسٹیک, اٹس اے مسٹیک ٹو ریپیٹ اے مسٹیک؟ آپ سیاستدان ہوتے ہوئے بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. میں ایک عام سا جس کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں, میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ بھئی میں جیوں تو ایسا جیوں کہ اس نبی کا پیروکار بن کے جیوں. تو سر جب ہم کسی فیلڈ میں اترتے ہیں تو ہمیں پیسہ بڑا خوبصورت لگتا ہے, اس کی خوشبو جو نا ہمیں دور دور تک آ رہی ہوتی ہے. تو ہمارا سیاستدان قسم تو کھا کے آتا ہے, باقاعدہ ایک اوتھ لیا جاتا ہے,
تو سر جب وہ کرپشن کرتا ہے تو اس عہد کا بھی خیال نہیں آتا ہے، وہ اللہ رسول کو گواہ رکھ کے کرپشن کر رہا ہوتا ہے. یہ سر آخرت میں کہاں ہوگا؟ کیا اس کو حور کوئی ملے گی؟ نہیں ملے گی سیاستدان کو آخرت میں. اور پھر ہر وقت وہ اپوزیشن اور اپنی پارٹی کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے اچھا تھے. سر، یہ چیز تو آپ کو پتہ ہے، ہمارے ہاں بدقسمتی سے وتیرہ ہے. اپوزیشن میں جب سیاستدان ہوتا ہے تو وہ قومی مفاد میں بھی بات کر رہا ہوتا ہے. اچھا جی، پھر وہ ایک سمپتھی بھی رکھتا ہے اپنی عوام کے لیے، بٹ وہ جب سیٹ پہ سوار ہوتا ہے، معاف کیجیے گا، اس وقت یہ چیزیں بھول جاتا ہے. یہ چیزیں تو اب آپ ون کرتے ہیں 2023 میں، تو وہاں پر بھی یہ جو مزاحمتیں ہیں، یہ ہرڈلس وہاں پر بھی آنی ہے. یو ہیو ٹو فیس آل دیز ہرڈلس دیئر آلسو. تو اگر آپ اس کو کوئی وجہ سمجھ رہے ہیں تو پبلک اس کو کیسے مان لیں کہ اس وجہ سے کہ اپوزیشن شور شرابہ مچا رہی ہے، بیکاز آف دس وی کین ناٹ گو اہیڈ. تو یہ ایک اچھا بہانہ نہیں ہوگا. آپ لوگ ان کے اپنے اداروں میں کہیں آپ دکھائیں کوئی مس مینجمنٹ، جتنی مس مینجمنٹ آپ کے اس ایوانوں میں پائی جاتی ہے، کوئی کرپشن دکھائیں اس ادارے میں جس کو آپ ثابت کر سکے، تو سر ان کو معاف کیجئے. یہ دو جو بہانے ہیں، ایکسکیوزز سے باہر نکل کے پاکستان کی بقا کے لیے آپ آ جائیں. آپ کے اثاثے باہر ممالک میں ہوتے ہیں، صرف قبرستان اور قبر یہاں ہوتی ہے، اور اس کے لیے یہاں آ جاتے ہیں. بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. نہیں مطلب سٹنگ پرائم منسٹر کی جی ایچ کیو میں جا رہا ہے، یہ بھی پلیز نہیں، بتا دیکھیے دیں. اندر کی بات تو آپ جانتے ہیں نا سر. نہیں میں تو اندر کی بات نہیں جانتا. میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ بات یہ ہے کہ وہ جی ایچ کیو بھی ہمارا ادارہ ہے، جی پاکستان کا ہے، جی. کوئی ہندوستان کا تو نہیں ہے. بے شک. تو اس کو ہم اتنا برا کیوں سمجھتے ہیں؟ بالکل. یہ تو آپ عمران خان صاحب کو سمجھائیں نا سر. ہم تو سمجھتے ہیں، ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں جی پاک فوج زندہ باد. عام عوام کبھی زندہ باد نہیں رہی. ہم آپ کے اگر جلسوں میں جاتے ہیں تو پی ٹی آئی زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں، نواز شریف کے پاس جاتے ہیں تو نون لیگ زندہ باد، ادھر آتے ہیں تو جی اے بھٹو اور بھٹو زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں. ایمان سے بتائیے، فرینکلی اسپیکنگ، ہیو یو ایور سین کہ کبھی کسی جلسے گاہ میں کھڑا ہوا عمران خان نے کہا ہو عوام اور زندہ باد کہلایا ہو؟ دیکھیں، جہاں تک یہ ہے کہ عوام زندہ باد، فیصلہ جو ہے نا یہاں کچھ اسٹیک ہولڈر بیٹھ کے کرتے ہیں. مشرف صاحب نے پھر صحیح کیا تھا کہ ڈگری کا ایک معیار رکھا تھا، تاکہ کوئی اچھی ڈگری، ساؤنڈ ڈگری کا مالک آ جاتا ہے اور آنے کے بعد کیا ہے قانون سازی کو یقینی بنا لیتا ہے. آج کا سیاستدان میں یہ اہلیت ہے کہ وہ قانون سازی بنا سکے خود سے. جی ناظرین، السلام علیکم. پاکستان میں آپ کا ہوسٹ فدا پاکستانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کراچی. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں پی ٹی آئی کے ایک مرکزی رہنما کے ساتھ جو کہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، اور میاں گوس ان کا نام ہے، اور اس وقت کراچی میں موجود ہیں. میاں صاحب سے جانیں گے جو کہ ملکی حالات اور آنے والے الیکشن کے متعلق جو کہ 2023 میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہاں کیوں تشریف لائے ہیں، کیونکہ اس وقت پنجاب میں بھی الیکشن چل رہے ہیں. جاننے کی بھرپور کوشش کریں گے. آئیے میاں گوس صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلا کوشچن تو آپ کا اس میں ہے کہ بھئی کراچی، پنجاب سے آپ کراچی کیوں آئے اور اس الیکشن کے سلسلے میں کیوں آئے؟ تو یہاں تقریباً کراچی میں نیئر اباؤٹ کوئی 30 لاکھ کے قریب وہاں ساؤتھ پنجاب سے سرائکی یہاں بستے ہیں، جو یہاں لیبر اور مزدوری کرتے ہیں، اور کچھ اچھے بزنس مین بھی ہیں. تو میں ان کی خاطر آیا تھا کہ وہ خان صاحب کو ووٹ پول کریں. آج ایک سرائکی نیشنل پارٹی ہے، تو ان کے لیاقت علی بلوچ صاحب ہیں، ان کا میں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے. باقی جتنی بھی یہاں جماعتیں سرائکی نمائندگی کر رہی ہیں، ان سب کو میں نے کنوینس کیا کہ وہ آپ خان صاحب کو ووٹ دیں، اور آلریڈی وہ خان صاحب کو ووٹ پول بھی کرنا چاہتے تھے کچھ لوگ. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگلے الیکشن کی جہاں تک بات ہے، اس وقت جتنی میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف میں ہمارا لیڈر جو عمران خان ہے نا، وہ جتنی محنت کر رہا ہے اور جتنی اور رات دن جدوجہد کر رہا ہے، اسی شخص کی محنت کی وجہ سے پی ٹی آئی انشاءاللہ کمنگ الیکشن جو ہے نا وہ کلین سویپ کرے گی اور 2/3 اکثریت لے گی. تیسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ ملکی مسائل کیا ہیں. ملکی مسائل یہ ہیں کہ 78 میں ضیاء الحق ماشاء اللہ لگا، تو وہ ماشاء اللہ جو لگا تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو کے سوشلزم کے پروگرام کے اگینسٹ لگا.
تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک تو زرعی اصلاحات نافذ کی اور جاگیرداروں سے زمین لے کے نچلے طبقے اور غریب طبقے میں وہ زمینوں کی تقسیم کی، اور ہاریوں کو، مضروں کو وہ مفت میں زمین تقسیم کی اور نچلے طبقے کو طاقتور کیا۔ اور دوسری بات جو ہوئی وہ انہوں نے انڈسٹری کو نیشنلائز کیا، لیبر کو جو ہے 5% اس میں شیئر دیا، اور لیبر لاز اور ویلفیئر لاز بنائے، اور انہوں نے مطلب جتنی پاورفل اور طاقتور طبقے تھے، چند ہاتھوں میں جو پورے پاکستان کا پیسہ تھا اور پورے پاکستان کی اکانومی کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے کھلاتے تھے، اور پورے پاکستان کی باقی آبادی جو تھی وہ غربت کی لکیر سے بہت نیچے جا چکی تھی، تو ان کی پالیسیوں سے کافی خوشحالی آئی۔ تو پھر ضیاء الحق صاحب جب آئے تو ضیاء الحق صاحب کے جو قومی اتحاد کی تحریک تھی اس کے اوپر جو پیسہ لگایا لوگوں نے، وہ انڈسٹریلسٹ تھے، جاگیردار تھے، مڈل مین تھے، آڑتیے تھے، اور شہری لوگ زیادہ تھے جو کاروباری جس کو طبقہ بولتے ہیں، کہ وہ بھٹو صاحب کی اس پالیسیوں کے خلاف تھے۔ تو وہ جب قومی اتحاد کی تحریک کامیاب ہوئی اور ماشاء اللہ لگا، تو ضیاء الحق صاحب نے انہی لوگوں کو جو مافیا اور کارٹیلز اور سرمایہ دار اور جاگیرداروں نے ان کو سپورٹ کیا، ان کو پورے پاکستان کی باغ ڈور ان کے حوالے کر دی، اور خاص طور پہ اکانومی اور معیشت۔ تو پھر سیاست میں سرمایہ دار انٹر ہو گیا۔ پہلے وہ سرمایہ دار ایک ٹیکس کے انسپیکٹر سے بھی ڈرتا تھا، کسٹم انسپیکٹر سے بھی ڈرتا تھا، ایک اے سی سے بھی ڈرتا تھا، تحصیلدار پٹواری سے بھی ڈرتا تھا۔ جب وہ ایم پی ایم این اے بنا تو اس کو کھل کے اپنی سرمایہ کی طاقت جمع کرنے میں، اور سرمایہ چند ہاتھوں میں آ گیا۔ یہ کریڈٹ آپ کس کو دیں گے سر؟ کس چیز کا سر؟ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے کسی زمانے میں سرمایہ دار خوفزدہ تھا کسی پٹواری سے اور ایسی سے، تھانے دار سے، بات اپنی مکمل کر لوں تو پھر وہ چند ہاتھوں میں وہ دولت آ گئی پورے پاکستان کی۔ چند ہاتھوں میں جب سارے وسائل آ جاتے ہیں تو غربت عام ہو جاتی ہے۔ چند ہاتھوں میں جب سارے وسائل آ جاتے ہیں تو غربت عام ہوتی ہے۔ جب غربت عام ہوتی ہے تو پھر کرپشن عام ہوتی ہے، پھر جرائم عام ہوتے ہیں، جس میں مطلب چوری، ڈکیتی، جسم فروشی، اور جو کمزور ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ نشے کی لت میں چلے جاتے ہیں۔ جتنے بھی یہ ہیروئن اور جتنے بھی نشے والے جن کو بولتے ہیں، مختلف نشے ہیں، وہ راہ فرار زندگی کر کے ان کو کسی قسم کا کوئی چانس نہیں ملتا، تو تب وہ جا کے یہ مطلب اس قسم کے حالت میں چلے جاتے ہیں۔ تو پچھلے 35-40 سال میں سرمایہ دار اور طاقتور طبقے کے ہاتھ میں جو 1,00,000 یا 1.5 آدمی ہوگا اس پاکستان کا، جس کا پاکستان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور وہ اصل میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کا سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے اصل مالک، وارث اور سٹیک ہولڈر 22 کروڑ عوام ہے، اور وہ اس 1,00,000-1.5 کے ہاتھوں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک خرکار کیمپ میں رہ رہے ہیں، اور تمام تر ادارے، تمام تر ہر چیز انہیں 1,00,000-1.5 اشرفیہ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں سبسڈی جو ہوتی ہے وہ غریبوں کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں پاور پلانٹ کو سبسڈی دی جاتی ہے، کھاد فیکٹریوں کو سبسڈی دی جاتی ہے، شوگر انڈسٹری کو سبسڈی دی جاتی ہے، امیروں کو سبسڈی دیتی ہے۔ امیر ہی یہاں اور سیاستدان پیسہ کھاتے ہیں، اور غریب بیچارے پیسہ بھرتے ہیں، بجلی کی صورت میں، پیٹرول کی صورت میں، جی ایس ٹی کی صورت میں۔ اور جب یہ مہنگائی کی جاتی ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ غیر ملکی قرضے بھرنے کے لیے، تو تاکہ وہ بھرے جائیں، حالانکہ وہ بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں۔ آپ گلی بازاروں میں رات کو جائیں تو بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے کہ جن بیچاروں کا بچوں کا دودھ نہیں ہوتا۔ اور یہ مہنگائی جو ہوتی ہے وہ اس لیے کہ جو ایک خاص طبقہ ہے جن کے پاس پیسہ اویلیبل ہے، ان کے لیے تو مہنگائی نہیں ہے، کیونکہ قوت خرید چھین لی گئی ہے لوگوں سے، قوت خرید چھین لی گئی ہے، اس وجہ سے یہ مہنگائی ہے۔ تو اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جب سوشلزم کمیونزم کمزور ہوا تو جو کیپٹلزم کے وارث ہیں، جو بانی ہیں، جیسے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور یورپ پورا، تو انہوں نے سوشلزم کمیونزم کی اچھائیاں اڈاپٹ کی، لیبر لاز، ویلفیئر لاز، بے روزگاری الاؤنس، بے گھر کو گھر دینا، یہ ساری جیسے سویڈن ناروے میں عمر لا ہے۔ اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ کمزور طبقے کو اٹھانے کے لیے طاقتور طبقے کو ٹیکس لگا کے ان سے، تاکہ چند ہاتھوں میں پیسہ نہ اکٹھا ہو، ان سے پیسہ نکال کے ان کو انجیکٹ کرے ریاست۔ یہ ریاست کی ڈیوٹی ہے،
کہ وہ چند ہاتھوں میں پیسہ اکٹھا نہ ہو جائے. تو یہ اصل میں اس ملک کا المیہ یہی ہے کہ یہ جو پہلے نواز شریف صاحب نے یہ سارا سسٹم چلایا, تاجر اور انڈسٹریلسٹ آئے, پھر کمپٹیشن میں اس میں پیپلز پارٹی کو بھی دوڑنا پڑا, اور 35 سال میں یہی کرپشن کی ایسی سپیڈ لگی. آج 22 کروڑ یو این او کی رپورٹ کے مطابق 22 کروڑ میں سے 12 کروڑ آدمی پاورٹی لائن سے نیچے ہے, جن کو ایک وقت کی روٹی مل سکتی ہے. تو پاکستان کا حل ہی بھائی جان یہ ہے. اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جہاں اتنا ظلم ہوگا وہاں خدا کی رحمتیں نہیں برس سکتی. بددعاؤں اور آہوں میں خدا کی رحمتیں نہیں برس سکتی. سر آپ ڈسٹرب کرنا چاہوں گا, یہ فرمائیے یہ تمام باتیں جو آپ کر رہے ہیں یہ پاکستانی ایک سیاستدان کے لیے اپلیکیبل کیوں نہیں ہے؟ ہم امریکہ کی تاریخ سے سیکھتے تو ہیں, پر اس کو جب گراؤنڈ میں اس کو اپلائی کرتے ہوئے کیا معاف کیجیے گا موت آ رہی ہوتی ہے. ہم سیاستدانوں کی طرف دیکھتے ہیں, سیاستدان صرف اور صرف کیا ہے مال کمانے کے چکر میں پاکستان کی بقا کا خیر خواہ نہیں ہوتا ہے. تو ہم کیا اپنی زندگی اور آنے والی نسلوں کی زندگی میں ایسے کسی سیاستدان کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس ملک کا خیر خواہ ہو؟ میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ جہاں تک ہے آپ کہتے ہیں کہ امریکی مطلب وہ امریکہ کی وجہ سے یا یہودیوں کی وجہ سے, ایک عام کامن سا لفظ ہے کہ یہودیوں کی وجہ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. میں آج عمران خان کا پرستار اس لیے ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ درویش صفت انسان ہے. دیکھیں پاکستان کی 70% آبادی, پاکستان کی جو 70% آبادی وہ دیہاتوں میں بستی ہے, اور انہوں نے گندم کا ریٹ اچھا دلوایا ہے, شوگر مافیا کو ہاتھ ڈال کے شوگر کین کا ریٹ اچھا دلوایا ہے, کاٹن کا ریٹ اچھا دلوایا ہے, چاول کا ریٹ, اور اس لحاظ سے جو ان گروورز کو اور دیہاتوں میں جو پیسہ انجیکٹ ہوا ہے, ایک معاشی خوشحالی 2 سال میں آئی تھی, 99 سے 2020 اور 2020 سے 2001. تو اسی طرح انہوں نے ہیلتھ کارڈ 10 لاکھ روپے کا جو ایک فری علاج ہے کینسر, ہارٹ, یہ وہ, اور کوئی مطلب وہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام دکھایا. پھر انہوں نے احساس پروگرام میں 14,000 روپیہ ہر گھر میں دیا, جبکہ ہماری اپوننٹ پارٹی جو نون لیگ ہے وہ 2,000 دے کے اپنا احسان جتوا رہے تھے. اور وہ ہماری جو ثانیہ نشتر ہے اس نے کبھی بیچاری نے یہ نہیں کہا کہ 14,000 ہم نے دیے, اور ریلائز بھی نہیں کرایا, کیونکہ وہ ایک خزانے کا پیسہ تھا, ٹیکس پیئرز کا پیسہ تھا, ان کو مل گیا. اسی طرح لنگر خانے ہیں, یوتھ لون ہے. ایسے عمران خان نے بڑے تھوڑے ٹائم میں اور کنٹرولڈ حکومت جو تھی ان کی, جو وہ خود ہی کہتے ہیں کہ جی بڑی مشکل سے میں یہ سارا کچھ چلا رہا تھا, تو جو کام کیے میں کہتا ہوں اتنے تھوڑے ٹائم میں, یہ ان کی ہمت ہے, میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. اچھا سر, آپ کے جو حریف ہیں وہ تو فرماتے ہیں جی کچھ نہیں ہوا ملک میں, بھٹو صاحب آ گئے, انہوں نے ایٹم بم بنایا, اچھا جی شاہراہ قراقرم بنایا, نواز شریف آتے ہیں وہ موٹر وے بنایا, اور اسی طرح کیا ہے اب عمران خان کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کچھ بھی نہیں بنا سکے, اپنے آپ کو پروف نہیں کر سکے. تو کیا کہیں گے آپ؟ میں دیکھیں بات سنیں, جو کنٹینیو پہلے آن گوئنگ اسکیمیں تھیں نا وہ تو ساری چل رہی تھیں. سی پیک کی وہ مختلف گورنمنٹ آئیں, وہ ایک ہماری نیشنل پالیسی ہے سی پیک کی, وہ چلتی رہتی ہے. دوسرا یہ جو میاں نواز شریف صاحبان والے جتنے بھی ہیں نا, جیسے اورنج ٹرین لاہور میں ہے, موٹر وے ہے, یہ میگا پروجیکٹ لگا کے ان کا ہمیں اتنا فائدہ نہیں ہے. جب جنگلہ بس بن گئی تو اورنج ٹرین بنانے کی ضرورت کیا تھی $1 بلین کی, تو اس کی جگہ ہمیں ڈیم بنانے چاہیے تاکہ یہ فلڈ آئے, پانی ریزرو ہو. آپ چائنا میں 6 سال کا ریزرو پانی ہوتا ہے, پوری دنیا اپنی ایک فیوچر پلاننگ بناتی ہے. تو سر عمران خان کم از کم یہ چیزوں کا کانسیپٹ دے دیتے, جسے ماشاءاللہ سے ایک شعور دے چکے ہیں یوتھ کو. آج یوتھ دیکھیں بول پڑی ہے کیا اچھا ہے, وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ, اس کو ڈسٹنگوش تو کر سک رہی ہے. مگر ایسا کوئی بڑا منصوبہ عمران خان کے دور حکومت میں ہم نے نہیں دیکھا. کیا کچھ پابندیاں تھیں یا وہ ہوپ فل تھے کہ میں نیکسٹ پرائم منسٹر بھی رہوں گا تو دین آئی ول جسٹ اسٹارٹ آل دس؟ انہوں نے 8-10 ڈیموں پہ کام شروع کروایا ہے. 8-10 ڈیموں پہ, بادشاہ ڈیم ہے, ایسے اور بہت سارے ڈیم ہیں جن پہ انہوں نے کام شروع کروایا ڈیموں پہ. اور اس وقت ہماری پریورٹی جو ہے ڈیم ہے. بیسیکلی ہم اگرورین سوسائٹی ہیں,
کمرشل سوسائٹی نہیں ہے. جیسے جاپان ہے, جرمنی ہے, وہ کمرشل سوسائٹی ہے. تو ہم اگرورین ہیں. ہماری ٹاپ پریورٹی ایگریکلچر ہونا چاہیے, اور ایگریکلچر بیسڈ انڈسٹری ہونی چاہیے. اور ایگریکلچر ایک ایسی چیز ہے جو ود ان 6 months اور 1 year آپ کے ملک کو بہت اوپر اٹھا سکتی ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے پہلی جو کی کہ ایگریکلچر کو پروموٹ کیا, اور ان کے سارے پلان, جیسے ہمارا امپورٹ بل ہے 4 سے 5 بلین ڈالر کا کوکنگ آئل کا, جو ہم کھانے والا تیل ہے, انہوں نے یہاں زیتون کے پروگرام چلایا. کافی حد تک کلر کہار میں بھی کام ہوا, بلوچستان میں بھی کام شروع ہونا تھا. اسی طرح انہوں نے ڈیم کا بھی کیا. انہوں نے مطلب جو کاشتکار پچھلے 25-30 سال سے پسے ہوئے تھے, ان کو جب پیسہ انجیکٹ کیا تو انہوں نے وہ زیادہ محنت کی, زیادہ اچھی فصلیں دی, تو ہمیں گندم امپورٹ نہیں کرنی پڑی. تو ایسے خان صاحب نے بڑے تھوڑے ٹائم میں کہتا ہوں جتنے کام کیے ہیں, ایک انسان کے لیے بہت بڑے کام تھے. اور پھر ہر وقت وہ اپوزیشن اور اپنی پارٹی کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے تھے. اچھا سر, یہ چیز تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے وتیرہ ہے. اپوزیشن میں جب سیاستدان ہوتا ہے تو وہ قومی مفاد میں بھی بات کر رہا ہوتا ہے. اچھا جی, پھر وہ ایک سمپتھی بھی رکھتا ہے اپنی عوام کے لیے, بٹ وہ جب سیٹ پہ سوار ہوتا ہے, معاف کیجیے گا, اس وقت یہ چیزیں بھول جاتا ہے. یہ چیزیں تو آنے والے, اب آپ ون کرتے ہیں 2023 میں, تو وہاں پر بھی یہ جو مزاحمتیں ہیں, یہ ہرڈلس وہاں پر بھی آنی ہے. یو ہیو ٹو فیس آل دیز ہرڈلس دیئر آلسو. تو اگر آپ اس کو کوئی وجہ سمجھ رہے ہیں تو پبلک اس کو کیسے مان لیں کہ اس وجہ سے کہ اپوزیشن شور شرابہ مچا رہی ہے, بیکاز آف دس وی کین ناٹ گو اہیڈ, تو یہ ایک اچھا بہانہ نہیں ہوگا آپ لوگ. میں آپ کو ایک عرض کر دوں بھائی جان, بات یہ ہے کہ پچھلے 35-40 سال میں اس کا جو پاکستان کا بنیادی ڈھانچہ ہے نا, وہ ہل چکا ہے. ہماری سول بیوروکریسی کرپٹ ہو چکی ہے, ہمارا عدالتی نظام بھی بہت خراب ہو چکا ہے, اور ہمارے ہر ادارے میں کرپشن صلاحیت کر چکی ہے. کیونکہ مطلب دیکھیں, جو پولیٹیشنر ہوتا ہے نا, اس کو زیادہ تنقید کا نشانہ اس طریقے سے بھی بنانا چاہیے کہ وہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے اور وہ چوکیدار ہوتا ہے, کہ وہ اس نے عوام کے بینیفٹ اور ٹیکس پیئر کے پیسے کو اس نے چوکیداری کی. جب وہ خود ہی جو ایک مینیجر ہوتا ہے عوام کا, جب وہ خود ہی کرپٹ ہو جائے گا. سر, جب یہ کرٹیسائز کیے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے عمران خان کے دور حکومت میں کئی صحافی جو ہے وہ پابند سلاسل ہوئے. اگر ہم نشاندہی کرتے ہیں کہیں پر تو برا منانے والے بھی تو آپ لوگ ہی ہوتے ہیں. دیکھیں, جو کئی صحافی, ایک ہوتی ہے صحافت, جی جی ایک ہوتی ہے مخبری, جی جی اور ایک ہوتی ہے تہمت, جی جی اور ایک ہوتی ہے ذاتیات. صحافت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مخبری, تہمت اور ذاتیات جو ہے نا وہ زیادہ بری ہے. آپ یقین کریں کہ تو میں اس کو پروف بھی تو کرنا ہوتا ہے نا سر. آپ بتائیے, جتنے بھی صحافی, جتنے بھی چینلز پہ آپ کے دور حکومت میں پابندی لگی, اس کو آپ پروف نہیں کر سکے. تو اب آپ یہ کہیں کہ جناب علی کوئی اکبر صحافی مخبر بن کے سامنے آ رہا ہے, یو آر دیئر, اس کو ایک لیجسلیشن کے ذریعے, ایک قانون سازی کے ذریعے اس کو کیا ہے ہمیشہ کے لیے بینڈ کر سکتے ہیں. ایک غدار کا, ایک مخبر کا کیا کام ہے کہ وہ چینل چلا لے؟ میں آپ کو ایک عرض کر دوں بھائی جان, بات پتہ کیا ہے, اس ملک میں پچھلے 35-40 سال میں صحیح معنی میں لیجسلیشن نہیں ہوئی. یا شروع ہوئی تھی قائد اعظم کے دور میں اور لیاقت علی خان, پھر ہمارا ملک تقریباً ڈکٹیٹرز کے ہاتھ میں رہا, یا پھر لیجسلیشن بہت ہوئی. تو دیکھیں, بات سنیں, جو کنٹینیو پہلے آن گوئنگ اسکیمیں تھیں نا, وہ تو ساری چل رہی تھیں. سی پیک کی وہ مختلف گورنمنٹ آئیں, وہ ایک ہماری نیشنل پالیسی ہے سی پیک کی, وہ چلتی رہتی ہے. دوسرا یہ جو میاں نواز شریف صاحبان والے جتنے بھی ہیں نا, جیسے اورنج ٹرین لاہور میں ہے, موٹر وے ہے, یہ میگا پروجیکٹ لگا کے ان کا ہمیں اتنا فائدہ نہیں ہے. جب جنگلہ بس بن گئی تو اورنج ٹرین بنانے کی ضرورت کیا تھی $1 بلین کی. تو اس کی جگہ ہمیں ڈیم بنانے چاہیے تاکہ یہ فلڈ آئے, پانی ریزرو ہو. آپ چائنا میں 6 سال کا ریزرو پانی ہوتا ہے. پوری دنیا اپنی ایک فیوچر پلاننگ بناتی تو ہے. سر, عمران خان کم از کم یہ چیزوں کا کانسیپٹ دے دیتے, جسے ماشاءاللہ سے ایک شعور دے چکے ہیں یوتھ کو. آج یوتھ دیکھیں بول پڑی ہے, کیا اچھا ہے, وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ, اس کو ڈسٹنگوش تو کر سک رہی ہے. مگر ایسا کوئی بڑا منصوبہ عمران خان کے دور حکومت میں ہم نے نہیں دیکھا. کیا کچھ پابندیاں تھیں, یا وہ ہوپ فل تھے کہ میں
نیکسٹ پرائم منسٹر بھی رہوں گا تو دین آئی ول ہاں جسٹ میں دیکھیں انہوں نے 8-10 ڈیمو پہ کام شروع کروایا ہے. 8-10 ڈیمو پہ بھاشا ڈیم ہے, ایسے اور بہت سارے ڈیم ہیں جن پہ انہوں نے کام شروع کروایا ہے ڈیمو پہ. اور اس وقت ہماری پریورٹی جو ہے ڈیم ہے. بیسیکلی ہم اگرورین سوسائٹی ہیں, کمرشل سوسائٹی نہیں ہے. جیسے جاپان ہے, جرمنی ہے, وہ کمرشل سوسائٹی ہے. تو ہم اگرورین ہیں. ہماری ٹاپ پریورٹی ایگریکلچر ہونا چاہیے, اور ایگریکلچر بیسڈ انڈسٹری ہونی چاہیے. اور ایگریکلچر ایک ایسی چیز ہے جو ود ان 6 منتھ اور 1 ایئر آپ کے ملک کو بہت اوپر اٹھا سکتی ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے پہلی جو کی کہ ایگریکلچر کو پروموٹ کیا. اور ان کے سارے پلان, جیسے ہمارا امپورٹ بل ہے 4 سے 5 بلین ڈالر کا کوکنگ آئل کا, جو ہم کھانے والا تیل ہے, انہوں نے یہاں زیتون کے پروگرام چلایا. کافی حد تک کلر کہار میں بھی کام ہوا, بلوچستان میں بھی کام شروع ہونا تھا. اسی طرح انہوں نے ڈیم کا بھی کیا. انہوں نے مطلب جو کاشتکار پچھلے 25-30 سال سے پسے ہوئے تھے, ان کو جب پیسہ انجیکٹ کیا تو انہوں نے وہ زیادہ محنت کی, زیادہ اچھی فصلیں دی, تو ہمیں گندم امپورٹ نہیں کرنی پڑی. تو ایسے خان صاحب نے بڑے تھوڑے ٹائم میں کہتا ہوں جتنے کام کیے ہیں ایک انسان کے لیے بہت بڑے. میں آپ کو ایک عرض کر دوں بھائی جان, بات یہ ہے کہ پچھلے 35-40 سال میں اس کا جو پاکستان کا بنیادی ڈھانچہ ہے نا, وہ ہل چکا ہے. ہماری سول بیوروکریسی کرپٹ ہو چکی ہے, ہمارا عدالتی نظام بھی بہت خراب ہو چکا ہے, اور ہمارے ہر ادارے میں کرپشن صلاحیت کر چکی ہے. کیونکہ مطلب دیکھیں, جو پولیٹیشنر ہوتا ہے نا, اس کو زیادہ تنقید کا نشانہ اس طریقے سے بھی بنانا چاہیے کہ وہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے اور وہ چوکیدار ہوتا ہے, کہ وہ اس نے عوام کے بینیفٹ اور ٹیکس پیئر کے پیسے کو اس نے چوکیداری کی. جب وہ خود ہی جو ایک مینیجر ہوتا ہے عوام کا, جب وہ خود ہی کرپٹ ہو جائے گا. سر جب یہ کرٹیسائز کیے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے عمران خان کے دور حکومت میں کئی صحافی جو ہے وہ پابند سلاسل ہوئے. اگر ہم نشاندہی کرتے ہیں کہیں پر تو برا منانے والے بھی تو آپ لوگ ہی ہوتے ہیں. دیکھیں جو کئی صحافی, ایک ہوتی ہے صحافت, ایک ہوتی ہے مخبری, اور ایک ہوتی ہے تہمت, اور ایک ہوتی ہے ذاتیات. صحافت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مخبری, تہمت اور ذاتیات جو ہے نا وہ زیادہ بری ہے. آپ یقین کریں کہ میں اس کو پروف بھی تو کرنا ہوتا ہے نا سر. آپ بتائیے, جتنے بھی صحافی, جتنے بھی چینلز پہ آپ کے دور حکومت میں پابندی لگی, اس کو آپ پروف نہیں کر سکے. تو اب آپ یہ کہیں کہ جناب علی کوئی اکبر صحافی مخبر بن کے سامنے آ رہا ہے, یو آر دیئر, اس کو ایک قانون سازی کے ذریعے اسے ہمیشہ کے لیے بینڈ کر سکتے ہیں. ایک غدار کا, ایک مخبر کا کیا کام ہے کہ وہ چینل چلا لے؟ میں آپ کو ایک عرض کر دوں بھائی جان, بات پتہ کیا ہے, اس ملک میں پچھلے 35-40 سال میں صحیح معنی میں لیجسلیشن نہیں ہوئی. یا شروع ہوئی تھی قائد اعظم کے دور میں اور لیاقت علی خان, پھر ہمارا ملک تقریباً ڈکٹیٹرز کے ہاتھ میں رہا, یا پھر لیجسلیشن بہت ہوئی تو 71 کے الیکشن کے بعد, یعنی کہ بھٹو صاحب کے دور میں, یا لیجسلیشن اب کچھ ہوئی ہے. تو لیجسلیشن دیکھیں, میں آپ کو ضیاء الحق صاحب کا جو سب سے بڑا ایک یہ بھی گناہ تھا کہ انہوں نے لیجسلیشن اسمبلی کو کونسلر بنا دیا, گلی نالی سیوریج سڑک کے لیے, اور تاکہ یہ کرپٹ ہوں, یہ برے ہوں, اور ان کو اصل وہ اس سے ہٹایا جائے. غیر جماعتی الیکشن کروا کے برادریوں, دھڑوں میں اور زبانوں میں تقسیم کر دیا, اور لسانی جماعتیں آ گئیں. نیشنلزم ہمارا کمزور ہو گیا, اور باقی رہا آپ کی میڈیا کی بات. میڈیا یہ ہے کہ میڈیا والے بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کوئی فرشتے نہیں ہیں, یا وہ مطلب اتنے برے بھی نہیں ہیں. معاشرے میں جیسے سیاستدان ہر جگہ پہ, ہر سیکٹر, ہر ادارے میں جو ایوریج باقی ہے تو میڈیا میں بھی ہے. میڈیا میں بھی کچھ ایسے صحافی ہوتے ہیں کسی کا ایجنڈا لے کے چلتے ہیں, مطلب وہ پتہ لگ جاتا ہے. تو کوئی ایسا قانون آیا نہیں ہے جیسے باہر مطلب سو ہو جاتا ہے, کیس ہو جاتا ہے کہ جی تم نے میرے اوپر یہ غلط الزام لگایا اتنا, اور عدالتیں بھی وہاں کام کر رہی ہیں. یہاں تو دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ہمارا جو فوجداری ہے 1898 کا لا ہے, اتنا پرانا. اس وقت ضرورت اور تھی, آج کی اور ہے. ایسے دیوانی جو ہے وہ بھی 100 سال 125 سال پرانا ہے, اور اس میں ہم نے کوئی تبدیلیاں نہیں کی.
اچھا سر، اس کو نئی بنانے کی وجہ کیا ہے؟ آیا جو الیکٹڈ ممبران ہوتے ہیں دے آر ناٹ دیٹ مچ کمپیٹنٹ کہ کوئی قانون سازی کریں اور خود سے بنا لیں، جیسے بھٹو صاحب کے کچھ جو چل رہے ہیں اب تک ان کے قوانین. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ مشرف صاحب نے پھر صحیح کیا تھا کہ ڈگری کا ایک معیار رکھا تھا تاکہ کوئی اچھی ڈگری، ساؤنڈ ڈگری کا مالک آ جاتا ہے اور آنے کے بعد کیا ہے قانون سازی کو یقینی بنا لیتا ہے؟ آج کا سیاستدان میں یہ اہلیت ہے کہ وہ قانون سازی بنا سکے خود سے؟ میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ جہاں تک ہے ڈگری کا سوال، میں اپنے نبی کی ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ امید ہے. تو اب ہندوستان کی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، ان کی میرے خیال میں 70% جو ہے وہ ڈگری ہولڈر نہیں ہوں گے. ایکسپیرینس ہوتا ہے نا، پالیٹکس جو ہے نا وہ سیاست جو ہے وہ تجربے اور ایکسپیرینس سے آتا ہے. کب تک سیاستدان تجربہ حاصل کرتے رہیں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کس طرح سے ایک طوفان کی شکل میں آیا ہوا پاکستان میں، اور آپ نے خود فرمایا کہ غربت کی لکیر سے نیچے گئی ہے یہاں کی عوام کا بالکل سننے والا کوئی ہے ہی نہیں کہ سیاستدان کو ایکسپیرینس حاصل کرنے کے چکر میں اس کو ایک فری ہینڈ دیں جب تک کئی لوگوں کا جنازہ نہیں. ہاں، پاکستان 1947 سے اب تک تجربہ گاہ جو بنی رہی ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی بنی رہی ہے، اس میں سیاستدان کا کوئی رول نہیں ہے. سیاستدانوں کو اگر تھوڑا بہت رول ملا تھا قائد اعظم تو مطلب اوائل دن میں ہی تو لیاقت علی خان کو سال 1 ملا تھا، یا بھٹو صاحب کو 3 سال ملے تھے، یا اب عمران خان کو 2-2.5 سال ملے ہیں. ورنہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول رہا ہے، ڈگری کا. ضیاء الحق آج تک میں کہتا ہوں کہ جو بھی ہمارے ملک میں یہ لیگسی چل رہی ہے پولیٹیکل اور جو بھی چل رہی ہے سارا سسٹم وہ جنرل ضیاء الحق کا ہے. سیاستدان کے پاس 2 بہانے بڑے اچھے ہیں منجن بھیجنے کے لیے. ایک بہانہ نمبر 1 یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی پچھلی حکومتوں نے کچھ نہیں کیا تھا، 70 سالہ 30 سالہ 35 سالہ 50 سالہ گھن عمران خان جو ہے وہ 3-3.5 سالوں میں کیسے صاف کر سکتا تھا؟ دیٹ واز امپاسبل. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ایک دم سے اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ آور ہو جاتا ہے ایک سیاستدان. آپ یہ بتائیے ان کے اپنے اداروں میں کہیں آپ دکھائیں کوئی مس مینجمنٹ، جتنی مس مینجمنٹ آپ کے اس ایوانوں میں پائی جاتی ہے، کوئی کرپشن دکھائیں اس ادارے میں جس کو آپ ثابت کر سکے، تو سر ان کو معاف کیجئے. یہ دو جو بہانے ہیں ایکسکیوزز سے باہر نکل کے پاکستان کی بقا کے لیے آپ آ جائیں. آپ کے اثاثے باہر ممالک میں ہوتے ہیں، صرف قبرستان اور قبر یہاں ہوتی ہے اور اس کے لیے یہاں آ جاتے ہیں. یہ کیا نہیں سمجھتے ہیں پبلک کے ساتھ ایک زیادتی ہے؟ اور آپ لوگ سیاستدان ان 2 ایکسکیوزز سے باہر نکل کے کب کہیں گے یس ایک دن کے لیے ہی کیوں نہ میں پاور میں آ جاؤں، ایٹ لیسٹ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ، تاکہ کیا ہے لوگ اس سے خوش ہو، لوگ بینیفیشریز میں سے ہو؟ میں دیکھیں یہ اس سوال کا میں آپ کو ایک بڑا گہرا جواب دیتا ہوں کہ برٹشز نے ہمیں 1947 میں آزاد نہیں کرنا تھا، 1970 میں آزاد کرنا تھا، ٹھیک ہے. اور کالونیزم سے انہوں نے اپنے 3-4 ہزار گورے لے گئے اور ہمارے درمیان کے جو گورا سٹائل لوگ تھے ٹرینڈ ہمیں بٹھا دیا. اور اس خطے میں پاکستان جو ہے میں اس کو آزاد نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے جو گلوبل پاورز ہیں، ہماری خارجہ پالیسی ہو، ہمارا خزانہ ہو اور ہماری باقی جو ڈیفنس کی پالیسی ہیں وہ ان کے انڈر ہوتی ہیں، یہ حقیقت ہے. اور ہماری جو ڈیموکریسی ہے وہ کبھی نہیں پنپی، نہ ڈیموکریٹک جو پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ 100% اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا تنقید کی بجائے میں آپ کو سلوشن بتاؤں گا کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم اسٹرانگ ہو، یہ جتنی ڈیولپمنٹ ہے اس کے انڈر ہو، اور رول آف لا لیا جائے، گڈ گورننس ہو، اور یہ جو معاشی دہشت گردی ہے اس پہ کنٹرول ہو، کرپشن کے سخت قوانین بنائے جائیں، اور قومی صوبائی اسمبلی کو صرف لیجسلیشن تک رکھا جائے، اور جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کے پاس فل پاورز ہو. تو یہ کرے گا کون سر؟ ہو ول بلڈ دا گیٹ؟ دیکھیں 2/3 اکثریت سے میاں نواز شریف صاحب کو 2 دفعہ نوازا گیا، میرے خیال میں 92 میں اور یہ 97 میں اور اس میں 2013 میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اسی طرح پیپلز پارٹی کو کبھی پاور نہیں ملی. اور جو عمران خان صاحب ہے نا،
اس سے تو ایک واضح لگتا ہے کہ عمران خان صاحب سے بہت زیادہ خوف زدہ تھے اور ان کو اتنا مارجن تھوڑا بہت دیا کہ ہر وقت یہ جکڑے رہیں اور بندھے رہیں. تو اگر 2/3 اکثریت پی ٹی آئی کے پاس آتی ہے تو پی ٹی آئی کے پاس بڑے منجے ہوئے لوگ ہیں, بڑے منجے ہوئے لوگ ہیں جو اس ملک کو ٹریک پہ لے جائیں گے اور ٹریک پہ لے جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو عوامی اویئرنیس ہے, آپ دیکھ لیں کہ جو روایتی پیچھے پولیٹیشنر آ رہے ہیں, روایتی پچھلے 35 سال والے, ان میں سے میں سمجھتا ہوں 30-35% بھی تبدیلی آ گئی تو یہ ملک ٹریک پہ آ جائے گا. کیسے آئے گا؟ عمران خان جب پاور میں آتے ہیں نہ تو وہ اسمبلی میں آتے ہیں, اور آج اگر ان کے اوپر کیسز ہے نہ وہ کورٹ کو مانتے ہیں, تو یہ ہم نہیں سمجھتے اسٹیٹ ود اسٹیٹ قائم کر رکھا ہے عمران خان نے بذات خود. دیکھیں سر, کورٹ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانتے, میں نہیں کہتا. وہ نہیں جانے کا مقصد نہیں مان رہے ہیں, یہ شوڈ اپیئر. ہاں دیکھیں بات سنیں, ایک سیشن جج صاحب کے بارے میں ایک لفظ انہوں نے کہا ہے, ٹھیک ہے, تو عمران خان صاحب نے جب کہا ہے تو عمران خان صاحب خود چلے گئے, جی میں معافی مانگنے آیا ہوں, ٹھیک ہے, وہ بھی ان کی ایبسینس میں گئے. اچھا دیکھیں یہ اور بات ہے. اور ہماری اپوننٹ پارٹی جو ہے, دیکھیں نون لیگ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہے, جسٹس سجاد علی اور تمام تر چیف جسٹس صاحبان پیچھے سے نکل کے بھاگ گئے. تو اس چیز کو یہاں کوٹ کرنا چاہیے, یا اس چیز کے فالوورز بننا چاہیے, یا کوئی نئی روایت لے آئیں سیاست کے اندر کہ یس یہ دس از دا مسٹیک, اف آئی ہیو ڈن اینی آفنس آئی شوڈ اپیئر بیفور دا کورٹ, کہنا چاہیے. اس چیز کو لوگ سراہیں گے. یا جی نواز شریف نے ایسا کرا تھا اور ہم بھی ایسے کریں. آپ نبیوں کی اٹھا لیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی تاریخ دیکھیں, کسی نبی نے پچھلے نبی کے اوپر کوئی کرٹیسائز کی ہو یا ان کی لیگ پولنگ کی ہو, تو ماشاء اللہ سے یہ اچھا بیانیہ تھا کہ ریاست مدینہ بنا رہا ہوں. تو ریاست مدینہ کے جو پیروکار ہیں اور وہ خود نہ تو کورٹ کو مان رہے ہیں اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو مان رہے ہیں, اور ایسے میں بتائیے یہ ایک بنانا ریپبلک نہیں بننے جا رہا ہے آپ کے خیال میں عمران خان کے, اگر اس جو ہے بیانیے پہ ہم چلیں تو؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں مان رہے اور کورٹ کو نہیں مان رہے. دو ہی سوال ہیں آپ کے. کورٹ کے ماننے کی مثال یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کورٹ میں گئے ہیں اور اب بھی سیشن کورٹ میں خود گئے اور انہوں نے کہا ہے میں معافی مانگتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ ان کے لیے. اور ہماری پی ٹی آئی کا کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر کسی لیول کا بھی ہو, وہ قانون کا بھی احترام کرتا ہے, کورٹ کا بھی احترام کرتا ہے. اور ہمارا پی ٹی آئی کا مائنڈ سیٹ بھی یہی ہے کہ ہم نے رول آف لا لے کے آنا ہے اور قانون کا احترام کرنا ہے. اور اس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اتنی اویئرنیس رکھتے ہیں کہ اس ملک میں جب بھی رول آف لا ہوگا تو یہ ملک ترقی کرے گا, پہلی بات. اور دوسری بات آپ کر رہے ہیں کہ ریاست مدینہ کی تحریک چلے گی. موقف تھا. ریاست مدینہ کا جو تحریک چلائی انہوں نے, دیکھیں دین اسلام کی کچھ چیزیں تھیں, اخلاقیات پہ زیادہ زور دیا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مختصر بات بتاتا ہوں کہ انسان کے اندر 5-7 خوبیاں ہونا ضروری ہوتی ہے. چہرے کی خوبصورتی, جسم کی خوبصورتی, روح کی خوبصورتی, ضمیر اس کا زندہ ہو, باغیرت ہو, اصول ہو, باصول ہو اور باکردار ہو. تو یہ چند ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہونی چاہیے. اس پہ عمران خان نے زور دیا ہے, اخلاقیات سکھائی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کھاتا بھی ہے تو لگاتا بھی ہے, تو کرپشن لیگلائز ہو گئی تھی, تو اس نے کرپشن کر کے تو اس کو کافی ڈاؤن کیا ہے. ہاں یہاں تک کیا. اچھا باقی کہتے ہیں جو پیچھے تنقید ایسے وہ اس لیے کرتے ہیں, پیچھے والی تنقید کرنی نہیں چاہیے, وہ اس لیے کرتے ہیں, غور سے سنیں میری بات, کہ وہ آگے وہ کام کرنا چاہتے ہیں, پیچھے تنقید والے آگے آ جاتے ہیں کہ جی پچھلے گناہ ہمارے معاف کرو, وہ چھوڑ دو, مٹی پاؤ, آگے جو تم کرنا چاہتے ہو کام کرو, پھر ہم جو بھی خزانہ بھرو گے, ڈیولپمنٹ کرو گے, اس سوسائٹی اور معاشرے کو سٹیبل کرو گے, اکانومی بہتری کرو گے, پھر ہم گند مارنے آ جائیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ملک میں نا پچھلے 35 سال سے جو مائنڈ سیٹ بنا ہے نا, اس میں جو ایک عام ووٹر ہے نا, ایک تو اس میں لسانیت ہوئی ہے اور دوسرا اس کو مذہب کا استعمال کیا گیا. بہن بھائی بناتے ہیں سر. اب یہ بتائیے سر, ان کا اپنا بیانیہ ہے, ایک طرف تو یہ اسمبلی سے باہر آ جاتے ہیں اور آج 6-7 سیٹوں سے لڑتے ہیں, تو لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ what does عمران خان exactly want to do
دیکھیں بات سنیں کہ ان کا مینیفیسٹو جو ہے جو منشور ہے وہ کرپشن کے اگینسٹ ہے، اور جو 11 پارٹیوں میں جتنے کیسز والے تھے نیب زادے تھے وہ سارے منسٹر اور پرائم منسٹر ہیں. اچھا، اور جب ان کی حکومت جبرن بنائی جائے کسی کے ہاتھ پیر باندھ کے پرزنر وین بھیج کے، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نہیں بنایا ہوگا. ہاں، تو مطلب جب وہ جبرن وہ کیا گیا اس میں امریکہ کا بھی ہاتھ ہوگا. تو یہ ساری دنیا کو پتہ ہے، ساری دنیا کو، پورے پاکستان کو پتہ ہے. تو جبرن اس کو ہٹایا گیا تو لازمی سی بات ہے وہ ان کے ساتھ کیوں بیٹھے جو اس کے نظریے کے اگینسٹ ہیں، یا وہ ان کو فیور کرے. وہ کہے کہ یہ اب پہلے چور تھے اب یہ ٹھیک ہو گئے. ویری گڈ، پہلے چور تھے اب ٹھیک ہو گئے. اچھا یہ بتائیے سر، ایک چور ڈکلیئر چور ہے، اس کو آپ جانے کیوں دیتے ہیں؟ کیوں نہ اگر ایسی کوئی قانون سازی ہے ملک میں تو آپ جیلوں کے دروازے کھولیے، عام غریب جو بکری چور ہے، چپل چور ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں، جس طرح آپ نے نواز شریف کو چھوڑا. اب دیکھیں ایک تو وہ کہتے ہیں نا، آپ کی پنجابی کا ایک مثال ہے، وہ کہتے ہیں جی جب چڑیا چگ گئی کھیت تو رونا کیا تو پچھتانا کیا ہے. اب آپ شور مچا رہے ہیں جی واپس نہیں آ رہا ہے، تو چھوڑنا آپ نہیں سمجھتے عمران خان صاحب کی غلطیوں میں سے سر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے چھوڑا ہی نہیں ہے. وہ تو خود ہی اپنے انٹرویو میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. سر ایک ایگزیکٹو ہے، پرائم منسٹر پرائم منسٹر ہی از ہولڈنگ دا آفس، اینڈ ان کے جو ڈائریکٹیوس ہیں اس کو نہ ماننا، ایف آئی اے والوں کی کیا مجال، تو نیب والوں کی کیا مجال، تو کورٹس کی کیا مجال. اچھا، آپ میرے منہ سے کیا سننا چاہتے ہیں؟ جو چیف ایگزیکٹو سے اوپر والے ہوتے ہیں نا وہ سارا کام کروا لیتے ہیں. اچھا ہاں، تو وجہ یہ ہے کہ یہ چیز وہ خود بھی کہتے ہیں. سر یہ بھی دیکھیں نا، ایک ہم کھل کے بات کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جرنل بھی اپنے ہیں، کرنل بھی اپنے. ایک جرنل صاحب کو ہم نے وزیر اعظم ہاؤس میں آتے ہوئے تو دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے. وقت کا وزیر اعظم جی ایچ کیو میں جاتا نہیں ہے، اور یہاں آپ موقف دیتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ از پاورفل اینڈ اسٹیبلشمنٹ از گاٹ آل دا پاور. تو کیسے مان لیں ہم اس موقف کو؟ آپ جہاں غلط کرو گے، لازمی بات ہے ایک جرنل جو ہوتا ہے وہ محب وطن ہوتا ہے، پیٹریوٹک ہوتا ہے، تو اس نے اپنی ہی ہیز ٹو شو دا پیٹریوٹزم. اس کو آپ غلط سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں، میں قطعی اپنی فوج کو غلط نہیں سمجھتا اور کسی جرنیل کو بھی غلط نہیں سمجھتا. تو وہ بھی جواب دے دیجیے گا. سر وہ جنرل صاحب اٹھ کے وزیر اعظم ہاؤس میں آتا ہے، اور ایک وزیر اعظم کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا جی ایچ کیو میں گیا ہو. اگر بیک ڈور سے گیا ہے تو ایک الگ بات. اچھا دیکھیں، شاید وہ خبر نہ آتی ہوگی، جاتے بھی ہوں گے. جی اچھا اچھا، یہ آپ پلیز بریکنگ نیوز دے دیں. نہیں مطلب ایک سٹنگ پرائم منسٹر کی جی ایچ کیو میں جا رہا ہے، یہ بھی پلیز اندر کی بات تو آپ جانتے ہیں نا. نہیں میں تو اندر کی بات نہیں جانتا. میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ بات یہ ہے کہ وہ جی ایچ کیو بھی ہمارا ادارہ ہے، پاکستان کا ہے، کوئی ہندوستان کا تو نہیں ہے. تو اس کو ہم اتنا برا کیوں سمجھتے ہیں؟ بالکل، یہ تو آپ عمران خان صاحب کو سمجھائیں نا سر. ہم تو سمجھتے ہیں، ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں جی پاک فوج زندہ باد. عام عوام کبھی زندہ باد نہیں رہی. آپ کے اگر جلسوں میں جاتے ہیں تو پی ٹی آئی زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں، نواز شریف کے پاس جاتے ہیں تو نون لیگ زندہ باد، ادھر آتے ہیں تو جی اے بھٹو اور بھٹو زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں. ایمان سے بتائیے، فرینکلی اسپیکنگ، ہیو یو ایور سین کہ جلسے گاہ میں کھڑا ہوا عمران خان نے کہا ہو عوام اور زندہ باد کہلایا ہو؟ دیکھیں، جہاں تک یہ ہے کہ عوام زندہ باد، تو وہ ادارے ہمارے دشمن نہیں ہیں، وہ ہمارے ملک کے محافظ ہیں. ہر ادارہ آپ جلسوں میں بھی کہیں نا سر. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پاکستان کا آئین کے مطابق جتنے بھی ادارے ہیں، ہم نے اپنے اداروں کو نقصان نہیں پہنچانا. آئین کا بھی احترام کرنا ہے، قانون کا بھی احترام. میں بذات خود اگر ٹریفک سارجن بھی کھڑا ہوتا ہے وہ میرا چلان کاٹتا ہے، میں کبھی اس کو تعارف نہیں کرتا. دیٹ از یور انڈیویجول ایکٹ سر. اگر یہ کر رہے ہیں تو دیٹ از ہائیلی اپریشیٹیبل. یہ انڈیویجول ایکٹ ہے. اب ہم جلسوں میں جب دیکھتے ہیں تو بہت سی باتیں پھر معافیاں بھی مانگنی پڑتی ہیں سیاستدانوں کو، بہت سی باتوں پہ کورٹ کے آگے بھی جا کے کیا ہے معذرت کرنی پڑتی ہے، شرمندہ بھی ہونا پڑتا ہے اداروں کے آگے. تو ایک سیاستدان کیا سمجھتا ہے؟ اس جلسے میں بیٹھ کے اسٹیٹ ود اسٹیٹ قائم کیا ہوا ہے ایک بادشاہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو.
نہیں، عمران خان صاحب قطعی اپنے آپ کو بادشاہ نہیں سمجھتے. اچھا. وہ پچھلے 35 سال والا جو ایک نظام اور سسٹم چل رہا ہے، جس نظام کے تحت آج اتنی بڑی غربت ہے، بے روزگاری ہے، لاقانونیت ہے، کرپشن ہے، جرائم ہے، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ تبدیلی آئے. تبدیلی کیسے آ سکتی ہے بتائیے؟ آپ خود فرما رہے ہیں کہ تبدیلی کے خیر خواہ ہیں عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کے لیفٹ رائٹ پہ وہ ماضی کے کرپٹ لوگ ہیں جو آج آپ نے دیکھا ایک آپ کے وائس چیئرمین صاحب کی ایک چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے کہ انہوں نے موروثیت کو کیا دیا، ترجیح دی، اپنی بیٹی کو کھڑا کیا، اور آپ یو ہیو لاس دا سیٹ. اب آپ یہ فرمائیے کہ سیاستدان موروثیت کو ترجیح دینے والے ایسے لوگوں کو اپنے لیفٹ رائٹ رکھے اور اوپر سے کہے جی ہم تو جی شفافیت چاہتے ہیں اس ملک میں، اس ملک کی بقا چاہتے ہیں، تو ایسا ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ماضی کے کرپٹ لوگ وہ آ جائیں؟ کیا عمران خان صاحب کو نہیں پتہ اٹس ناٹ اے مسٹیک ٹو ڈو اے مسٹیک، اٹس اے مسٹیک ٹو ریپیٹ اے مسٹیک؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جہاں تک ہے شاہ محمود صاحب کی بات، تو ریمنڈ ڈیوس کے مسئلے پہ انہوں نے اختلاف کیا پیپلز پارٹی سے. اچھا. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیفر کے معاملے میں بھی انہوں نے ہماری پارٹی کے ساتھ سٹینڈ لیا. تیسری بات یہ ہے کہ وہاں جو ملتان ہے، وہاں آپ کو پتہ ہے کتنی ہزار خانگاہیں ہیں، اور خانگاہی سسٹم اور ہمارے ساؤتھ پنجاب میں پیروں کی خاص رسپیکٹ ہے. تو اس وجہ سے گیلانی قریشیوں کی 100 سال سے فائٹ ہے، 100 سال سے، آج کی نہیں ہے، انگریز دور کی ہے. تو اگر شاہ محمود صاحب اپنی بیٹی کو لڑایا ہے، یہ اس کا نصیب ہے. تو وہ اس بنیاد پہ لڑایا ہے کہ گیلانی قریشیوں کی لڑائی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی اور کو اگر ٹکٹ دیتے ہیں اور زیادہ وہ لیڈ سے ہار جائے تو وہاں پورے ملتان ڈویژن کی ہماری پوزیشن خراب ہوتی. تو انہوں نے اپنی نیک نیتی کی وجہ سے اپنی بیٹی کو دیا ہے. حالانکہ اس خاندان سے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، شاہ محمود صاحب کے خاندان سے کبھی کوئی عورت فیلڈ میں نہیں آئی. یہ پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے قربانی دی ہے. ہاں، کیونکہ ایک طرف گیلانی تھے، ایک طرف قریشی. 100 سال سے سیاست آ رہی ہے، خانگاہی سسٹم ہے، پیری مریدی، اور وہ لوگ زیادہ مانتے ہیں اس کو. تو اس وجہ سے وہ مجبوراً انہوں نے اپنی میں کہتا ہوں انہوں نے اپنے خاندانی ایک جو پردہ داری تھی اس کو ختم کیا ہے. اور میں جب اس کو روایت نہیں سمجھ رہے کہ وہ روایت ڈالی جا رہی ہے، نواز شریف کے بعد مریم نواز، مریم نواز کے بعد حسن نواز، حسن نواز کے بعد حسین نواز، ادھر بھٹو کے بعد بے نظیر کے بعد بلاول کے بعد بختاور، اور اب جو ہے عمران خان صاحب کے بعد اس کے جو باہر ملک میں ہیں بچے، وہ کل کو کھڑے ہو کے ہم پہ حکمرانی کریں گے. یہ روایت قائم کی نہیں جا رہی ہے کیونکہ یہ تو ایک آغاز ہے جو کہ شاہ محمد قریشی نے اپنی بیٹی کے ذریعے کروایا. میں آپ کو ایک عرض کر دوں، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں یہ مجبوراً انہوں نے اپنی بیٹی کو لڑایا ہے، اور ان کی بیٹی ابھی کبھی بھی الیکشن میں نہیں آئے گی. کیونکہ پچھلے 100 سال سے روایت ہے، پچھلے 100 سال سے، کہ ان کے خاندان سے کبھی کوئی عورت باہر فیلڈ میں، میدان میں بغیر پردے کے نہیں آئی. 100 سال سے. اور یہ پیر خانہ ہے، اور یہ سجادہ نشین ہے شاہ رکن عالم کے. میں ذاتی طور پہ میرا اس گھر سے تعلق ہے، اور وہاں جو ملتان کا سسٹم ہے وہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ اس خاندان کوئی عورت الیکشن لڑے، یا اس جگہ پہ گیلانیوں کی بھی کوئی عورت ہوتی تو وہ الیکشن نہ لڑتی. اچھا سر، تبدیلی کہاں چلی گئی؟ جہاں تک تبدیلی، تو وہاں ہمارے پاس کوئی اچھا کینڈیڈیٹ اویلیبل نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی اوور آل بات کر رہے ہیں، جو آپ کا ایک بیانیہ تھا تبدیلی، ہم تبدیلی لائیں گے، تو وہ تبدیلی اور نیا پاکستان کہیں خردبین میں بھی نظر آ رہا ہے سر. اس دور میں بھی جب عمران خان صاحب تھے، اور آج بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی اس تبدیلی سے خدا بچائے، ہمیں پرانا پاکستان واپس کریں. دیکھیں سر، تبدیلی سے جہاں تک ہے آپ تبدیلی والی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو رول آف لاء کی بتاؤں کہ انہوں نے ایک سٹیزن پورٹل بنایا تھا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایم پی اے، ایم این اے یا پاورفل بیوروکریٹ کی سفارش ہوتی تھی، لوگوں کو کام ہوتے تھے. کسی غریب کے گھر پہ امیر یا طاقتور کوئی قبضہ کرتا تھا، کوئی سننے والا نہیں ہوتا تھا. سٹیزن پورٹل کی 90% بہت بڑی ایوریج ہے، شکایات سنی گئی اور لوگوں کو سالو ہوا. رات کے 12 بجے بھی انہوں نے ای میل کی یا میسج کیا سٹیزن پورٹل پہ، تو وہ اس ڈسٹرکٹ کی مینجمنٹ ہل جاتی تھی.
ہاں تو یہ ایک رول آف لا کی بنیاد تھی, اسی کو میں تبدیلی کہتا ہوں. میں اپنے حلقے میں ایک شہر میں, خانپور شہر ہے, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں ایک بیوہ خاتون تھی, اس کی 3 بچیاں, ایک بچے تھے چھوٹے چھوٹے, اور اس کا گھر جو تھا وہ کمرشل ایریے میں تھا, وہ تقریباً 15 کروڑ روپے کا تھا. تو ایک قبضہ مافیا نے ایک جعلی اس کے نام ڈگری بنائی اور رات کو ڈھاوا بول دیا, اور وہاں لڑکے پہنچے سٹیزن پورٹل پہ, صبح 8-9 بجے شکایت درج ہوئی, اور پوری ڈسٹرکٹ مینجمنٹ وہاں آ کے قبضہ خالی کرایا, اور ڈی سی اور ایس پی, یہ میں خود خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ایس پی موقع پہ آئے اور انہوں نے جوڈیشری کو یہ ساری ثبوت دیے اور اس کی ڈگری ختم کرائی. اگر یہ ہوتی نواز شریف صاحب کے دور میں, یہ ہوتی پیپلز پارٹی کے دور میں, تو کبھی خالی نہ ہوتا. اچھا, مطلب یہ کہ تبدیلی کی تو کوشش کی گئی, اس کو پروجیکٹ نہیں کیا گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک چیز دکھے گی نہیں تو بکے گی کہاں سے؟ دیکھیے پچھلے 35 سال میں جو ایک جعلی قسم کی خود نمائی, اور ایک خود نمائی کہیں یا خود صنائی کہیں یا اس کو اپنی خود ساختہ کہیں, اگر وہ عوام کے لیے مطلب 5-10% کام کرتے ہیں تو 100% میڈیا پہ ایڈورٹائز کرتے ہیں, اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ہاں, یہ اس معاملے میں نون لیگ جو ہے وہ ٹاپ آف دا ون ہے پوری ورلڈ میں. کیونکہ آپ تو صحافیوں سے تھوڑا سا جنگ لڑتے رہے, صحافیوں کو اندر کرنے کی ترجیح دی گئی, تو ایسے میں پروجیکٹ کیسے ہو سکتا؟ ہاں, مجھے فگر تو پکے یاد نہیں ہے. جو میڈیا ہاؤسز کو میرے خیال میں 60 ارب کا بجٹ تھا انفارمیشن, تو اس کو خان صاحب نے 20-25 پہ لے آئے, 25 ارب پہ. بھائی یہ غلط بات ہے. تو یہ ناجائز نہیں ہوا, کیونکہ ہم بھی پیٹ رکھتے ہیں, کوئی سانپ کے بچے تو ہیں نہیں جو مٹی کھا کے جو نا ہم پلیں. بات سنیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایکسٹرا وہ آپ کے پیٹ کے لیے تو بہت تھے 25 ارب, جو ایکسٹرا سیٹوں کی جیب میں جاتے تھے نا, وہ انہوں نے روکے. یہ تو اچھا, ہمارے بوس کو آپ نے کیا سیٹ کہہ دیا, آپ اپنے بوسز کی کیا ہے دفاع کرتے پھر. اچھا سر, یہ فرمائیے مذہبی کارڈ سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے مذہبی کارڈ, ایک ہوتا ہے مذہبی کارڈ, ایک ہوتا ہے درویش, اور ایک ہوتا ہے فقیر. میں خود فقیر آدمی ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا جو مذہب ہے نا وہ مذہبی منافقت ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں, عاشق رسول ہوں جی, میں نماز پڑھ لیتا ہوں, وظائف کر لیتا ہوں, وضو سے سوتا ہوں, درود شریف پڑھتا ہوں. بھائی تم سود خوری کر رہے ہو, 5% 6% پر منتھ لوگوں کو سود پہ پیسے دے رہے ہو. سود جو ہے اللہ سے جنگ ہے. شیطان جو ہے, شیطان اس نے حکم عدلی کی تھی. سود خور جو ہے وہ ڈائریکٹ جنگ کر رہا ہے, وہ اس سے بھی اوپر والا گناہ ہے. ایک کہتا جی میں عاشق رسول ہوں, ذخیرہ اندوز ہوں. میں عاشق رسول ہوں جی, مسلمان ہوں, میں ملاوٹ خور ہوں, ناپ تول میں کمی کرتا ہوں, جھوٹ بولتا ہوں, منافقت کرتا ہوں. بھائی مسلمان عاشق رسول کہنا آسان, بننا بہت مشکل. مسلمان ہونا جو ہے, میں ایک سچا مسلمان ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا, میں منافق نہیں ہوں, میں ملاوٹ نہیں کرتا, میں کسی سے دغا نہیں کرتا, میں ہمسائے کا حق نہیں کھاتا, اپنی بیوی بچوں کا حق نہیں کھاتا, میں سوسائٹی معاشرے میں ایک اچھا رول ماڈل ہوں. تو یہ ہوتا ہے اصل مسلمان. تو عمران خان صاحب نے جس حد تک اس معاشرے میں جتنا گند پھیلا ہوا تھا نا, اس قسم کی روایات کو ختم ہونا چاہیے یا اس کو پروان چڑھنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں دیکھیں, میں آپ کو, ہمارا آخری دین ہے, اللہ کا دین ہے, نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے. جتنی زیادہ دین پہ ہم امپلیمنٹ کریں گے نا, انسانیت سکھی ہو جائے گی. اچھا, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا عمران خان صاحب نے, وہ بھی یہی چاہتے تھے جس طرح سے آپ اس کو وضاحت کر رہے ہیں؟ بالکل, عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم دین کو اسٹڈی کر کے اس کو امپلیمنٹ کریں گے نا, تو میں سمجھتا ہوں 90%. دیکھیں پوری دنیا میں جو ویلفیئر ہے, انسانی ویلفیئر, وہ مسلمانوں نے دی. وہ ہماری کاپی کر کے وہ اچھی دنیا. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال, یہاں لوگ کہتے ہیں جی غربت ہمارا اللہ کا امتحان ہے. یار یہ اللہ تعالیٰ یورپ میں بھی تو ہے, امریکہ میں بھی ہے, وہاں بھی ہے, وہاں یہ وہ امتحان نہیں ہے, یہ نظام کی خرابی ہے. یہ نظام, میرے رب کائنات نے تو ساری دنیا میں ہمیں, دنیا جہان کائنات کی ہر چیزیں ہمیں دے دی, موسم بھی دیے, پھل بھی دیے, ہوا بھی دی, پانی بھی دیے, اولادیں بھی دی. کوئی, میں کہتا ہوں انسان کی کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو اس دنیا میں موجود نہ ہو. کرپشن میں دیکھا جائے نا تو
میں سیاستدانوں کو بری نہیں کرتا، وہ بھی برابر کے قصوروار ہیں. کیا نمبر دیتے ہیں آپ سر ایک سیاستدان کو کرپشن میں؟ کرپشن حساب پورا معاشرہ ایسے ہی ہے. نہیں، معاشرے سے تو سر ہٹ کے ہے نا، آپ تو یو آر دا لیڈر. آپ انتخاب کیا، آپ کا دھوپ میں بیٹھ کے دور دراز سے علاقوں سے آ کے آپ کو ووٹ دیا. اب ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بھئی وہ مسٹیک جو ہم کر رہے ہیں وہ آپ کریں، کم از کم اس میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے غلطیوں میں. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم تو کرپشن کرتے نہیں ہیں، کر نہیں سک رہے، مگر ہمارا سیاستدان کھل کے کرتا ہے، دبا کے کرتا ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سیاستدانوں کی صفائی نہیں دوں گا. میں اور پانچوں انگلیاں برابر بھی نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ 55% یا 50% اچھے لوگ ہیں، 50% برے لوگ ہیں. ایک نام بتائیں پلیز جو کہ آپ کہیں سیاست کی دنیا میں کوئی 1% بھی، ایک بندہ بھی، ایک انڈیویجول بھی صحیح ہو جس نے کرپشن نہیں کی ہو. اسد کیسر صاحب ہیں. اچھا، ہاں، میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. خود عمران خان صاحب ہیں. شاہ محمود قریشی ہے ہماری عمران پارٹی. خان صاحب کے اوپر تو بہت سارا جو آپ کی فلاح ہوگی، وہ ان کی ATM مشین ہے، ان کے ذریعے انہوں نے کرپشن کرایا، وہ بھاگ گئی، پیسے لے کے پاکستان کا پورا خزانہ خالی کر کے لے کے گئی. تو ہم کیسے جانیں کہ عمران خان آنیسٹ ہے اور کرپشن میں مبتلا نہیں ہے؟ ہاں، یہ ایک بہتان ہے، تہمت ہے. تو کہاں ہے سر فرق ہوگی، کہاں ہے اس وقت؟ اچھا سنیں نا، تہمت ہے. اگر ATM مشین خان صاحب کو ضرورت ہوتی نا تو جہانگیر ترین اور علیم خان بڑی ATM مشین تھے، اور ان کو بھی انہوں نے جو سبق سکھایا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہاں، میں آپ کو ایک عرض کر دوں، عمران خان ایک کریڈیبل اور کریکٹر والا بندہ ہے. اگر دیکھا جائے نا سرمایہ کے لحاظ سے تو نواز شریف اور زرداری بہت طاقتور ہیں. عمران خان بیچارے کے پاس سوائے بنی گالا گھر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ریحام خان، میں نہیں سمجھتا کہ یہ جہانگیر ترین اور علیم خان کا آپ تقابل کریں عمران خان سے. اس کا جو کردار ہے وہ ساری دنیا پہ واضح ہے. اگر اس کو پیسے کی لت ہوتی یا میٹرلسٹک ہوتا تو جمیمہ خان والے 500 ملین پاؤنڈ لے لیتا. تو اس کو ایسی کوئی بھوک. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں پہلے بھی عمران خان کے بارے میں ایک ہی لفظ ٹرم یوز کرتا تھا کہ وہ درویش ہے. آج بھی یہی کرتا ہوں. اور سیاست میں درویشی اور فقیری ہونا بہت ضروری ہے، انسانیت ہونا بہت ضروری ہے، احساس ہونا بہت ضروری ہے. تو سر اتنی تعریفیں آپ کر رہے ہیں، یہ فرمائیے سر، لاسٹ کوشچن ہوگا اب کہ عمران خان صاحب کچھ بہتری نہیں لا سکے معاشرے میں، تو کیا اس میں بروں کی تعداد زیادہ تھی یا انہوں نے گیو اپ کیا تھا، ہتھیار ڈال لیا تھا کہ بھائی اس مافیا کے آگے آئی ایم نو بڑی؟ میں آپ کو ایک عرض کر دوں، خان صاحب کی جو پچھلے لاسٹ الیکشن تھا نا 2018، اس میں بہت سارے لوگ کسی اور جگہ سے آئے تھے. بہت سارے لوگ کسی اور جگہ سے آئے تھے. آپ اس کی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھدار ہیں. اور جو بہت سارے لوگ کسی اور جگہ پہ سے آئے تھے، انہوں نے بہت ساری خرابیاں پیدا کی تھیں. اور جو نظریاتی لوگ تھے، جن کو میں جانتا ہوں، جو پہلے PTI سے، جیسے اسد عمر ہے، بہت کریکٹر والا بندہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے فواد چودھری ہے، ایسے شیخ رشید ہے، 14 منسٹریاں گزار چکا ہے، آج تک اس پہ کوئی بلیم نہیں آیا. ورنہ نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے اس کو کرش کر کے رکھ دیتے، نہیں بخشتے. اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں. اچھا سر، بلاول کو آپ ایک ابھرتا ہوا فیوچر کا اسٹار اور سیاستدان سمجھتے ہیں؟ نہیں، اگر زرداری صاحب کا سایہ رہا تو میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا. اچھا، مریم نواز کو ایک بولڈ سیاستدان اور ایک آنیسٹ جو کہ کھڑی خاتون سمجھتے ہیں؟ نہیں، بالکل میں نہیں سمجھتا مریم نواز کو. یہ جن میں یہ کمپلیکسز ہوں میٹیریلسٹک والے، کہ جوتی پرس اور یہ وہ اس ٹائپ کی، اور یہ ایک مطلب ایک ڈرامہ تھا جو اس کا چل گیا، اس کا ووٹ بینک نہیں ہے. باقی ایک کرزما ہو سکتا ہے عورت ہونے کا، خوبصورت عورت ہونے کا. ہاں، وہ ایک کشش ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ میں مریم نواز کو پولیٹیکل لیڈر نہیں سمجھتا. اس وقت پاکستان میں کہتا ہوں قائد اعظم بھٹو اور عمران خان کی میں یہ نہیں ہے کہ اس کی ثنا خوانی کر رہا ہوں، اس کی پارٹی کا بندہ ہوں. میں ثنا خوانی نہیں کر رہا، اور میں خود فقیر آدمی ہوں. ہاں، میں خود عاشق رسول ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے نبی کی جو بتائے ہوئے سنت ہے اس پہ عمل کروں. میں اس کی ثنا خوانی نہیں کر رہا. اس وقت اگر پاکستان میں ایک ہی لیڈر ہے واحد،
جس کا نام عمران خان ہے. اچھا ہاں. اچھا سر، بھٹو کے جو اصل ورثہ ہے ذوالفقار جونیئر اور فاطمہ بھٹو، انہیں دیکھتے ہیں کہ ان کی انٹری ہوگی سیاست میں؟ میں تو کہتا ہوں وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا روپ دھار کے بیچارے زندگی گزار رہے ہیں. تو ان کو اتنا دھکیل کے اور اتنا پریشرائز اور دیوار سے لگایا گیا ہے، وہ تو اپنی جان بچا رہے ہیں. صحیح. ہاں تو وہ کہاں. مونس الہی کو کیسا دیکھتے ہیں؟ مونس دیکھیں چودھریوں کی ہے روایتی سیاست، ایک ڈیرہ ڈاری اور ایک قسم کی وہ مطلب روایت پسند، اور جیسے ایک پرانے جاگیرداروں کی ہوتی تھی تو وہ اس قسم کی رواداری. ہاں تو اس ٹائپ میں ظاہر ہے اپنے باپ کی وہ اس میں ہے. باقی جو ہے نا، باقی میں اس کو یہ ہے کہ اپنے باپ کی جگہ شاید چیف منسٹر اگلا ہو وہ. اچھا اگلا وہ. اچھا سر، آپ بذات خود سیاستدان نہیں ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں سیاستدان اگر نہیں ہوتا تو میں بڑی خاموشی سے کم از کم جو یہ پاکستان کے جو حالات ہیں، جو اس ملک میں رہ رہا ہوں، تو میں جنگلوں میں رہتا اور نیچرل لائف گزارتا. اور یہ جو عارضی زندگی ہے، عارضی سفر ہے جو کچھ دن کا ہے، اور اس کو بڑے پرسکون سے اور نسل آدم کی نیگیٹیوٹی سے بچ کے اللہ اللہ کرتا اور جنگلوں میں رہتا. عمران خان کو آپ جیل میں دیکھتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا عمران خان کو اگر وہ جیل میں ڈالیں گے تو بہت حالات خراب ہو جائیں گے. یہ کچھ آپ لوگ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قائم نہیں کر رہے ہیں کہ ایک قانونی طریقے سے نواز شریف بھی بن ہوئے، زرداری صاحب 11 سال رہے، مگر انہوں نے اس طرح جو ہے، یہ آپ بذات خود سمجھ سکتے ہیں غداری کے زمرے میں آتی ہیں یہ چیزیں. انہوں نے تو اس طرح کا کوئی ری ایکشن نہیں کیا. انہوں نے تو گئے جا کے کیا ہے پابند سلاسل رہے، اور آپ لوگ اور کوئی بھی ان کو پروف نہیں کر سکے، وہ نکل گئے. تو عمران خان کے لیے ایسا کیوں کوئی وہ جو کہتے ہیں اپوزیشن لاڈلا، پھر تو صحیح ہے یہ لاڈلا ہی ہے. میرا جواب آپ پورا سن لیجئے گا. عمران خان کا کردار، زرداری کا کردار اور نواز شریف کے کردار میں بڑا فرق ہے. نواز شریف جب آیا تھا تو اس کی 20-22 کروڑ کی ایسٹس تھے، اور جب وہ اب پرائم منسٹر ہٹائے تو 5-8 ارب ڈالر ہے اس کے پاس. کہاں سے آیا؟ آپ نے تو فورین فنڈنگ چھپائی. اچھا، اسی طرح آصف زرداری، پہلے سن لیں نا، آصف زرداری نے بھی اربوں ڈالر کمائے ہیں. کردار میں بہت فرق ہے. فورن فنڈنگ جو ہے نا، جہاں تک فورن فنڈنگ کا سوال ہے، اس وقت جو باہر پاکستانی بیٹھا ہوا ہے، میں خود دنیا کے 20 ملک گھوم چکا ہوں، میرا خود دل کرتا ہے کہ کاش کب پاکستان میں رول آف لا ہوگا، کب پاکستان میں ایکول ہیومن رائٹس ہوں گے، کب پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوگی، گڈ گورننس ہوگی، اور کب یہ کرپشن ختم ہوگی، کب یہ طبقاتی جو ہے لیول یہ ختم ہوگا، کب چند ہاتھوں میں جو وسائل آئے ہوئے ہیں بھاری ٹیکس لگا کے اس کی تقسیم ہوگی، کب یہ لوٹ مار، قبضہ، مافیا، یہ سارے جرائم ختم ہو گئے. میں خود خواہش رکھتا ہوں. تو جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اربوں ڈالر کما کے وہ اس کلچر میں اپنی اولادوں کو نہیں رکھنا چاہتے. وہ جب وہ مطلب جب اپنی اولادوں کو، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں کہ اٹس مائی لائف، بوائے فرینڈ، یہ وہ ان کی غیرت جاگتی ہے، کیونکہ وہ یہاں کے پلے بڑے ہیں نا، وہ جوان ہو کے ادھر گئے ہیں. تو وہ خود چاہتے ہیں کہ یار جو جیسے انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، سویڈن ہے، ناروے ہے، یورپ ہے، اسی طرح پاکستان بن جائے اور ہم اپنی آباء و اجداد بچوں کو ادھر لے جائیں اور اسی کلچر میں کمفرٹ رہیں. وہ مطلب وہ جو ایک بے حیائی کا ایک سسٹم ہے یورپ میں، وہ اس سے تنگ ہے. تو سر آپ یہ مشورہ عمران خان صاحب کو کیوں نہیں دیتے؟ اس کی اولاد تو باہر ہے، وہ کیا خدا نخواستہ کل کو نماز کے بارے میں جانیں گے، اور کیا خدا نخواستہ روزے کے بارے میں جانیں گے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں جانیں گے، کیونکہ ان کی پرورش ہو رہی ہے ایسے ملک میں جو سیکولر ہے، جس کو سیکولر کے نام سے جانا جاتا ہے. تو آپ یہ مشورہ اگر عمران خان صاحب کو دے تو بہتر نہیں ہوا؟ ابھی اچھا سا میسیج دے دے، پیارا سا پلیز. میرا اچھا سا میسج یہی ہے کہ بھائیو، جس ملک میں بے روزگاری، مہنگائی، غربت، غریب، یہاں ایک موٹر سائیکل پہ میں ابھی 15 منٹ پہلے ایک وقوعہ دیکھا، غریب اس میں مطلب ایجوکیشن میں، وہ پاکستانیوں پہ مسلط ہونے کب آ رہے ہیں؟ یہ میرے خیال میں تو ابھی تو نہیں ہونے آ رہے. تو باقی یہ آپ کا اندیشہ یا خوف وہ آپ کی اپنی جگہ پہ، آپ جس قسم کا بھی خوف دل میں رکھیں وہ آپ کی مرضی، میں آپ کو روک نہیں سکتا.